بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول تھے، اور سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کو جھٹلایا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ ان پر لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم ایک کشتی تیار کرو اور اپنے گھر والوں اور جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اس کے بعد قوم نوح پر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان برپا کیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ طوفان کا پانی سب سے بڑے پہاڑ سے بھی 15 گز اوپر نکل گیا۔ دنیا کا کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانی پہاڑوں سے 80 گز بلند تھا اور پوری زمین اس کی لپیٹ میں تھی۔ پہاڑ، میدان، صحرا، خشکی تری، چٹیل میدان اور شاداب وادیاں سب پر طوفان برپا تھا، اور اس طوفان کی ہلاکت خیزیاں عام تھیں۔ روئے زمین پر کوئی جاندار بچ نہ سکا۔ اگر محفوظ رہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار مومن محفوظ رہے، باقی سب انسان، حیوان، چرند پرند سب ہلاکت و بربادی کی نظر ہو گئے۔ امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طوفان سے پہلے پوری دنیا میں انسانوں کی بہتات تھی، دشت و جبل ہر جگہ انسان ہی انسان تھے۔ کیا طوفان نوح میں کوئی انسان بچا تھا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث: جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے اور پانی ابلنے لگا اور طوفانی شکل اختیار کرنے لگا تو بچے کی ماں ڈر گئی، کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر گھر سے نکلی اور پہاڑ کی راہ لی، حتیٰ کہ تہائی سفر طے ہو گیا کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ وہاں سے بھی بچے کو لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگی۔ جب پانی اس کی گردن تک آ گیا تو اس نے بچے کو ہاتھ سے اٹھا لیا، لیکن دونوں ماں بیٹا غرق ہو گئے۔ اگر اللہ کریم نوح کی قوم میں سے کسی کافر پر رحم کرتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب سے مراد وہ حدیث جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو، جس کی سند میں دوسرا شریک نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام جو کہ کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں کی اور پوچھا اور معلوم کرنا چاہا کہ جب اہل بیت کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر اسے کیوں غرق کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں، یعنی جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا تھا ان میں شمار نہیں، بلکہ اس کا شمار ان میں ہوتا ہے جن کے متعلق ہلاکت و بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے تقدیر نے اسے مخالفت دین کے راستے پر گامزن کر دیا، سو وہ بھی کفر و طغیان اختیار کرنے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ پہلے پہل اس طوفان کو ناممکن و محال تصور کیا جاتا تھا۔ پھر 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی۔ یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے محققین پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم نے یوآر کے شمال میں واقع شہر تل عبید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدفون چکنی مٹی کے برتن، مورتیاں اور دیگر آلات ملے جو عہد قدیم میں استعمال ہوتے تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس مدفون جزیرے کے اجزاء دریائے فرات کے وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں پہلے پہل کوئی زبردست طوفان آیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی اس ٹیم کی تحقیقات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھیں اس کی اونچائی کم سے کم 25 فٹ تھی۔ تورات میں اس طوفان کی اونچائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے۔ اس ٹیم کے مطابق یہ طوفان ساری دنیا پر نہیں آیا تھا، اس نے صرف فرات کی وادی کے پہاڑوں اور صحراؤں کے درمیانی علاقوں کو تباہ کیا تھا۔ لیکن یہ نظریہ محض نظر ہے، کیونکہ قرآن کریم کے عموم سے واضح ہے کہ یہ سیلاب پوری دنیا پر آیا تھا۔ پھر جب پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا اور فرمایا گیا کہ اب آپ اور اہل سفینہ زمین پر قیام رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 مرد اور ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ کشتی میں 150 دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دی۔ وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 40 دن تک پھرتی رہی۔
پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دی۔ پھر جودی پہاڑ پر آ کر کشتی رک گئی، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ارض جزیرہ میں واقع ہے۔ پھر جب کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے۔ وہ گیا اور ایک مردار پر بیٹھ گیا۔ اس طرح اس نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ گیا اور زیتون کے پتے لے آیا اور اپنے دونوں پاؤں بھی مٹی سے لت پت کر لیے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ جودی پہاڑ سے اترے، وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام سمانین یعنی 80 رکھا۔ ایک صبح کو جب بیدار ہوئے تو لوگ 80 زبانیں بول رہے تھے، ان میں سے ایک عربی زبان بھی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام کی ترجمانی فرماتے۔ قتادہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اہل اسلام رجب کی 10ویں تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک برابر سوار رہے۔ پھر جودی پہاڑ پر یہ کشتی 30 دن تک رکی رہی اور آخر محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ لوگ کشتی سے باہر آئے۔ ارشاد ہوا، اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی کہ ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہیں چلی، تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح کی وساطت سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس نظریے کی توثیق کرتا ہے، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ زمین پر بسنے والے انسانوں کا تعلق نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی ہے۔ ان کے نام سام، یام اور یافس بتائے جاتے ہیں۔ تینوں سے آگے 3 بچے ہوئے۔ عرب، فارس، رومی سام کی اولاد میں سے ہیں۔ ترک، سلاوی اور یاجوج ماجوج کا تعلق یافس کی اولاد سے ہے، اور قبطی، سوڈانی اور بربر حام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بالترتیب مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا، اور اسی دن فرعون غرق ہوا تھا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کھڑی ہوئی تھی، تو نوح علیہ السلام نے عاشور کا روزہ رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس دن روزہ رکھنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مذبح بنایا تاکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے، پھر تمام حلال چوپایوں اور حلال پرندوں میں سے ایک ایک لیا تو انہیں قربانی کی خاطر قربان گاہ میں ذبح کیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد کیا کہ اب کبھی بھی زمین پر اتنا ہلاکت انگیز طوفان نہیں آئے گا، اور اس عہد کی علامت کے لیے قوس قزح کو پیدا فرما دیا، جو اب بھی ہمیں بادلوں میں نظر آتی ہے اور اللہ کے عہد کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ امام طبریانی رحمۃ اللہ علیہ مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھا سال روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ بعض اوقات آپ پورا سال بھی روزے رکھتے، اور کسی سال آپ ایک روزہ بھی نہ رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد طوفان کی آمد سے قبل 950 سال اپنی قوم کے درمیان سکونیت پذیر رہے۔ اس کے بعد ظالموں کو طوفان نے آ پکڑا۔ طوفان کے بعد آپ کتنا عرصہ حیات رہے، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ چنانچہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کو صحیح اور محفوظ شمار کیا جائے کہ آپ کو 480 سال کی عمر میں نبوت ملی اور طوفان کے بعد 350 سال حیات رہے، تو اس لحاظ سے آپ کی عمر 1780 برس بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ
اور عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، اور یہی قول زیادہ قوی اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔